الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کھانے کے بعد کلی کیے بغیر نماز شروع کر دے تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ سوال کیا گیا ہے، میں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا اور میں نے تھوڑی سی مٹھائی کھا لی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے کلی نہیں کی تو کیا میری نماز صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے منہ سے کھانے کے باقی رہ جانے والے ذرات یا بو کو زائل کرے، اسی لیے نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا شرعی عمل ہے۔ تاہم اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر کچھ نہیں ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2541 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے کی ہڈی کھائی اور پھر نماز پڑھی، اور آپ نے کلی نہیں کی اور نہ ہی پانی کو ہاتھ لگایا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 3028 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 197 میں جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی نہ کی، نہ ہی دوبارہ وضو کیا اور آپ نے نماز پڑھی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں حسن قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی شرح عون المعبود میں ہے، اس میں دلیل ہے کہ دودھ وغیرہ جیسی چکنائی والی چیزیں کھا کر کلی کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری عمل ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بسا اوقات فرض نماز کا وقت ہو جائے اور میرا وضو پہلے سے موجود ہو، لیکن وضو کے بعد میں نے کوئی چیز کھا لی ہو جس کے کچھ ذرات منہ میں موجود ہوں، تو کیا کھانے کے ذرات زائل کرنے کے لیے کلی کرنا واجب ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، کھانے کے باقی ماندہ اثرات زائل کرنے کے لیے کلی کرنا مستحب ہے۔ اگر کھانے کے کچھ ذرات دانتوں میں باقی رہ جائیں تو اس سے نماز کے حکم پر منفی اثر نہیں پڑتا، تاہم اگر کھانے میں اونٹ کا گوشت کھایا گیا ہو تو پھر نماز سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 52۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148637۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔